بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ یہ صفحہ نمبر ہے 252 اور آیت نمبر ہے 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات كل شيء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون۔ وَهُوَ الَّذِي، اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرجنا سو ہم نے نکالا، بہ اس پانی کے ذریعے، نباتا نباتات، کل شیء ہر چیز کی، فاخرجنا بس ہم نے نکالا، منہ اس پانی کے ذریعے، خضرًا سبزہ، نخرجو ہم نکالتے ہیں، منہ اس سبزے سے، حبًا دانہ، متراکبہ تہبت ہے، ومن النخل اور کھجور میں سے، کھجور کو نکالا ہم نے، من طلعها اس کے گھابے سے، قنوان جو خوشیں ہیں، دانیۃ جھکے ہوئے، وجنات اور باغات ہیں، من اعناب انگوروں سے، والزیتون زیتون سے، والرمان اور انار سے، مشتبہا ملے جلے، وغیر متشابہ اور جو ملے جلے نہیں ہیں، انظروا غور کرو، الی ثمرہ اپنے پھلوں کی طرف، اذا اثمر جب وہ پھل لائے، وینعہ اور جب وہ پھل پک جائے، ان فی ذالکم بے شک اس میں تمہارے لیے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي اللہ وہ ذات ہے، انزلہ جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی۔ کل کی آیت میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زینت کو بیان کیا، آسمان کی زینت ستارے۔ آج کی آیت میں زمین کی زینت، زمین کی زینت کیا ہے؟ سرسبزہ، اناج، فصل، کھیتی، یہ زمین کی زینت ہے۔ ہماری سائنس یہ بات کہتی ہے کہ زمین جو اللہ نے بنائی ہے یہ بہت سخت تھی، بہت سخت، شاید اس پہ اناج نہ اگتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ نے آسمان سے بارش اتاری۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمان سے بارش اتاری۔ اب بارش کے اندر قدرتی طور پر کھاد موجود ہوتی ہے، اور ایسی کھاد ہوتی ہے جو زمین کو نرم کرتی ہے اور زمین میں سبزہ، اناج، فصل اگاتی ہے۔ تو بارش کا ہونا زمین کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرمایا انزل من السماء ہم نے آسمان سے بارش کو اتارا، فاخرجنا پس ہم نے نکالا، بہ اس بارش کے ذریعے، نباتات، نباتات ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہے، جو بھی چیز، چاہے وہ گھاس پھوس ہو، چاہے وہ اناج ہو، چاہے وہ درخت ہوں، چاہے وہ پھول ہوں، کچھ بھی، جو بھی زمین سے اگتی ہے چیز اس کو نباتات کہتے ہیں۔ انسان بھی اگے گے نا، جب وہ جو حدیث آتی ہے کہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا تو
انسان بھی زمین سے اگیں گے، یعنی اپنی قبروں سے نکلیں گے۔ تو نباتات ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو زمین سے نکلتی ہے۔ فاخرجنا، پس ہم نے نکالا، منہ اس زمین سے، اس پانی کے ذریعے، خضرن، خضر سبزہ، یہ عموماً ایسے سبزے کو کہتے ہیں جس میں تنا نہ ہو۔ ایک تو ہوتا ہے نا درخت پورا تنا ہوتا ہے، ایک سبزہ ہوتا ہے یعنی جس طرح یہ گھاس وغیرہ ہوتی ہے، اس میں کوئی تنا وغیرہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو ایسا سبزہ جس میں تنا نہ ہو اس کو خضرن کہا جاتا ہے۔ تو ایسا سبزہ اللہ تعالیٰ گھاس پھوس اگاتے ہیں اور پوری زمین جو ہے وہ ہمیں سبز نظر آتی ہے۔ نخرج منہ حبا، پھر ہم نے نکالا اس سے دانا، ٹھیک ہے۔ پھر زمین سے اللہ تعالیٰ کیا نکالتے ہیں؟ دانا۔ متراکب، متراکب کہتے ہیں طے بطے، ایک کے اوپر دو، دو کے اوپر تین، یا بعض اوقات خوشے بنے ہوتے ہیں، کافی ساری مقدار میں ہوتے ہیں، تو ہم نے دانے نکالے۔ ومن النخل، اور کھجور، اب بطور خاص اللہ تعالیٰ نے ساتھ کھجور کا تذکرہ کیا۔ کھجور من طلعہا، اس کے گھابا، گھابا ہوتا ہے کھجور کی ابتدائی شکل۔ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اس میں جب کھجور لگتی ہے، اس کی وہ جو ابتدائی شکل ہوتی ہے اسے گھابا کہتے ہیں۔ قنوان، قنوان کہتے ہیں کھوشا، گھابے کے بعد کھوشا بن جاتا ہے۔ کھجور ایسا پھل ہے جو خوشوں کی شکل میں ہوتا ہے، کافی مقدار میں، ایک ہی جگہ پہ کافی مقدار میں ہوتا ہے۔ تو خوشا عموماً جب وہ کافی مقدار میں ہوتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی آپ قدرت دیکھیں، دانیتن، وہ نیچے جھک جاتے ہیں۔ اب یہ بھی تو ہے نا، نیچے جھکنے کے بجائے وہ اوپر کو چلے جائیں، اتارنے مشکل ہو جائے۔ تو کھجور جب اس کے خوشے کھجوریں لگتی ہیں کافی ساری، وہ سارے نیچے جھک جاتے ہیں، اور جنت کے اندر بھی ایسا ہی ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے مطابق جنت میں جب پھل لگے ہوں گے، انسان اس پھل کو دیکھے گا کہ یہ پھل ہے، یہ تو کھانا چاہیے۔ زمین میں تو ہم سوچتے ہیں نا اس کو اتارنا کیسے ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کا وہ پھل، وہ ٹہنی، وہ خوشہ جو جھکا ہوا ہوگا، وہ اتنا جھک جائے گا کہ انسان کے قریب آ جائے گا، انسان اپنے ہاتھ سے اتار لے۔ یعنی جنت کے پھل کو اتارنے کے لیے کوئی مشقت نہیں کرنی پڑے گی، سوچے گا، سوچ کے ساتھ وہ خوشہ جھک کر نیچے آ جائے گا، انسان اپنے ہاتھ سے اتار لے۔ تو یہ ہے وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اس کے خوشے جو ہیں وہ جھکے ہوئے ہوں گے۔ کھجور کی ویسے بڑی اہمیت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا روزہ کھجور سے افطار کیا کرو کیونکہ اس کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے۔ تو کھجور ایسا پھل ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے، اور اتنی برکت ہے، اتنی برکت ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہوگی وہ گھر کبھی بھوکا نہیں ہوگا۔ یہ اب صحیح حدیث ہے، ہمارے گھروں میں کھجوریں ہوتی نہیں، تو کھجور گھر میں رکھنی چاہیے، یہ برکت کی علامت ہوتی ہے، اور پھر سب کے لیے مفید ہوتی ہے، بچے کھائیں، بوڑھے کھائیں، بیمار کھائیں، سب کے لیے مفید ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس انسان نے، یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث ہے، 7 عجوہ کھجوریں صبح کے وقت کھائیں، اسے جادو کا اثر نہیں ہوگا، وہ زہر سے انسان کی حفاظت کریں گے۔ اب زہر ہے، جادو ہے، جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بندے کو مار دیتا ہے، اس کا حل اللہ تعالیٰ نے کھجور کے اندر رکھا ہوا ہے کہ کھجور کھائیں۔ پھر خاص طور پہ قرآن نے جو اس کا فائدہ بیان کیا ہے وہ کیا کیا بھلا؟ کوئی حاملہ عورت جب بچہ پیدا کرے، زچگی کی اس کی حالت ہو، تو وہ کھجوریں کھائے۔ مریم علیہ الصلوۃ والسلام جب عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، وہ جب وہ باہر گئی، وَهُزِّ إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس تنے کو ہلاؤ، آپ کے پاس تر کھجوریں اوپر سے نیچے گریں گے۔ تو کھجور کھانے سے فائدہ ہوتا ہے، اگر کوئی عورت زچگی کی حالت میں ہے، ولادت ہوئی ہے بچے کی، تو اس کے لیے کھجور جو ہے وہ مفید ہے۔ پھر حدیث کے اندر کھجور کے حوالے سے صدقے کے طور پر مثال دی، ایک کھجور اللہ کے راستے میں دو۔ اس کی پتہ چلتا ہے کہ کھجور عرب کے اندر بہت زیادہ عام تھی، لوگوں کے گھروں میں ہر وقت کھجور انسانوں کے پاس ہوتی تھی، تو ہمیں ایک کھجور صدقہ کرو، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاتھ کے اندر بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچ جاؤ اگرچہ تمہیں کھجور کی گٹھلی کیوں نہ خرچ کرنی پڑے۔ تو یہ کھجور ہے۔ اس کے آگے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وجنات بغات من اعناب، اعناب انگور، انگور بھی عرب کا معروف ترین پھل تھا۔ ویسے عرب کے لوگ انگور کو بطور شراب کے استعمال کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں بھی جو برے لوگ ہیں
انگور کی شراب بہت مہنگی ہوتی ہے، تو انگور کی شراب بناتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ پھل ہے، بڑا مفید پھل ہے، لیکن بدقسمتی سے لوگ اس کو بطور شراب کے استعمال کرتے ہیں۔ قرآن کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کھجوریں دی، انگور دیے کھانے کے لیے، لیکن ان ظالموں نے کیا کیا؟ اس کی شراب بنا لی۔ تو شراب حرام ہے، ہاں انگور صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ والزیتون، زیتون کے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسم کھائی ہے، اور زیتون کو اللہ تعالیٰ نے مبارک درخت قرار دیا، یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونہ، زیتون کا درخت مبارک درخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے زیتون کو بطور سالن بھی استعمال کیا، حالانکہ یہ آئل ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، لیکن اس تیل کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بطور سالن کے، آپ روٹی لیں زیتون کے اندر تیل کے ساتھ ملا کر کھا لیں، اس کو بطور سالن کے بھی استعمال کیا ہے۔ والرمان، رمان کہتے ہیں انار کو۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر 4 پھلوں کا نام لیا ہے، انار، زیتون، انگور اور کھجور۔ یہ چاروں پھل آپ ریسرچ کر کے دیکھیں، انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، خون کے حوالے سے، خاص طور پہ دل کو مضبوط کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اٹیک بہت زیادہ ہو رہے ہیں، یہ قدرتی چیزیں ہم چھوڑ کر یہ بازاری چیزیں جب کھاتے ہیں تو پھر اسے دل کمزور ہوتا ہے، انسان کا بلڈ پریشر جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ تو یہ چاروں پھل کھانے سے انسان کے جسم کو جو ہے وہ بڑی طاقت ملتی ہے، قدرتی چیزیں ہیں، کھانی چاہیے۔ مشتبہن کہتے ہیں ملے جلے۔ اب کھجور کا درخت ہے یا انار کا گچھا ہے، زیتون کا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ دیکھیں بعض اوقات کھجوریں ملی ہوئی ہوتی ہیں، ایک جیسی نظر آتی ہیں، اور بعض کھجوریں ایک جیسی نظر نہیں آتی، درخت ایک ہی ہوتا ہے۔ مشتبہن ملی جلی، وغیرہ متشابہ جو ملی جلی نہیں ہے، جن کی آپس کے اندر حالت ملی ہوئی نہیں ہے۔ انظروا، غور کرو، الی ثمرہ، ان پھلوں کی طرف غور کرنا چاہیے انسان۔ دین صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، مسجد میں آئیں نماز پڑھیں بس ٹھیک ہے، نہیں، قرآن کہتا ہے باہر نکلو، غور کرو، پھلوں میں غور کرو، دیکھو ان کو، تو یہ بھی دین ہے۔ گھر سے باہر نکل کر چیزوں پہ غور کرنا یہ بھی دین ہے، پھلوں کے اوپر غور کرنا یہ بھی دین ہے، پھل کھانا یہ بھی دین ہے۔ انظروا الی ثمرہ، غور کرو، دیکھو، الی ثمرہ، ان پھلوں کی طرف، اذا اثمر، خاص طور پر جب پھل آ رہے ہوں، جب ایک فصل نہیں نکل رہی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب بھی کوئی نئی فصل پکتی، صحابہ کرام اس کو لیتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے آتے۔ اب یہ بھی ایک گویا ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ایک تو آپ کیا کرتے، نئی فصل، نیا پھل جب بھی آپ کے ہاتھ میں آتا آپ دعا کرتے، اللہم بارک لنا فی ثمرنا فی ثمارنا، ٹھیک ہے، یہ دعا کرتے آپ، اور اس کے بعد آپ اس پھل کی ابتدا کسی بچے سے کرتے، یعنی کسی بچے کو چھوٹے کو دے دیتے، وہ پھل کھا لیتا۔ تو گویا یہ ایک سنت ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، نیا پھل لائے وہ آپ خریدیں، دعا کریں، اور اس کی ابتدا جو ہے وہ آپ بچوں سے کریں۔ اذا اثمر، جب وہ پھل آئے، وینعہ، اور جب وہ پک جائے، ٹھیک ہے، جب وہ پھل پک جائے، اس پہ انسان کو غور کرنا چاہیے، کیسے ایک بیج ہم نے بویا، کیسے وہ تنا بنا، درخت بنا، یا اس کی بیل لگی، ٹھیک ہے، پھر وہ پھل نکلے، انسان غور کرتا ہے، انسان کو اللہ کی قدرت جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے۔ ان فی ذلکم لآیات، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لقوم یؤمنون، ایمان رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو ایمان ہوگا تو نشانیوں پہ غور ہوگا۔ جو یقین رکھتے ہیں اللہ کی ذات پہ، جو عقل رکھتے ہیں، فہم رکھتے ہیں، سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، ان کے لیے ان کے اندر بہت ساری نشانیاں ہیں۔ جن کے اندر عقل فہم نہیں ہے، وہ بس یہی کہتے بس پھل آ رہے ہیں، وہ بھئی کہاں سے آ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں پھل آ رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، ان کو اللہ لا رہا ہے، اور اللہ آسمان سے بارش اتارتا ہے، اور یہ طرح طرح کے پھل جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ جاتے ہیں۔ تو اللہ ہمیں پیدا بھی کرتا ہے، جس طرح کل ہم نے پڑھا، نہ صرف پیدا کرتا ہے، ہماری نشو و نما بھی کرتا ہے، اور جو چیزیں ہماری صحت کے لیے اچھی ہیں اللہ ان چیزوں کو زمین سے اگاتا بھی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔